وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ من أمتي خليلا لا اتخذت أبا بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت، عقیدت، ادب کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد احباب زیوکار، آفتاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درخشندہ ستاروں میں سے سب سے روشن نام جو ہے وہ یار غار، رفیق مزار، تاجدار امامت، افضل بعد البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ مرد مجاہد ہے کہ جو بالغ مردوں میں سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر ایمان لائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور حضور علیہ السلام کے مشیر اول بھی ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں یار غار ہے اور قیامت تک حضور علیہ السلام کے رفیق مزار ہے۔ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا۔ احباب زیوکار، سارے صحابہ عادل ہیں، اللہ نے سب کو شانیں عطا کی ہیں۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان صحابہ سے راضی ہے اور یہ صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ اس سے بڑھ کے اعزاز اور شان کیا ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ اکرام کی شان یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار ایمان قرار دیا۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر یہ ایمان لے آئے آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح میرے صحابہ تم ایمان لے کے آئے، تو فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ کامیاب ہو جائیں گے۔
تو قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے جو معیار ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایمان معیار ہے کہ کس طرح سے بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح میرے صحابہ ایمان لے کے آئے اس طرح تم نے ایمان لے کے آنا۔ تو احباب ذی وقار، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر خیر ہم گاہے بگاہے سنتے رہتے ہیں، لیکن آج بالخصوص ہم یار غار اور یار میزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کریں گے، اللہ کریم ان اچھوں کے صدقے ہمیں بھی اچھا کر دے، ان عظیم لوگوں کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے۔ احباب ذی وقار، ابتداءً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان جو قرآن اور حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس کی چند مثالیں آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ پھر اس کے بعد ان کے وہ کارنامے جو انہوں نے اپنے زمانہ میں، یعنی کہ جو انہوں نے اسلام کو مزید تقویت دینے کے لیے جو کارنامے سر انجام دیے تھے، ان کا ذکر خیر کیا جائے گا۔ احباب ذی وقار، ابتداءً خطبے میں نے آیت کریمہ پڑھی، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، اذ یقول، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اشارہ ہے کہ جب اذ یقول، جب انہوں نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے کیا کہا، ان لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے ساتھی، اے میرے دوست، غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، قرآن کریم میں، پورے قرآن کریم میں اللہ نے سارے صحابہ میں سے جو صاحب کا لفظ استعمال کیا ہے پورے قرآن میں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال ہوا۔ پورے قرآن میں کسی دوسرے صحابی کے لیے صاحب کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اور یہ اعزاز بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ اللہ نے قرآن میں انہیں صاحب کہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور احباب ذی وقار، یہاں پہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست، اے میرے ساتھی، غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو احباب ذی وقار، ایک بہت نفیس بات آپ کی سماعتوں سے ٹکراتے ہوئے عرض کر دوں، اللہ نے فرمایا لا تحزن کہا، لا تخف نہیں کہا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر سے کہا جاتا کہ لا تخف، اے میرے صدیق آپ خوف نہ کیجئے، لیکن فرمایا لا تحزن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذ یقول، جب فرمایا لصاحبہ، اپنے ساتھی سے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا، لا تحزن، کہ آپ غم نہ کیجئے۔ تو غم اپنی ذات کا نہیں ہوتا، غم کسی دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا لا تحزن، صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے کہ لا تحزن، آپ غم نہ کریں، اور کہنے والے کون ہیں، حضور علیہ السلام۔ تو اس آیت کریمہ کے اس حصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ کو اپنی ذات کا خوف نہیں ہوا کرتا تھا، انہیں ہر لمحے حضور علیہ السلام کا خیال ہوا کرتا تھا کہ میرے آقا کس حالت میں ہیں۔ آپ غزوات اٹھا کے دیکھ لیں، جنگیں اٹھا کے دیکھ لیں، غزوہ بدر دیکھ لیں، مختلف غزوات میں صحابہ کو یہ فکر ہوتی تھی حضور کس حالت میں ہیں، حضور علیہ السلام کی حالت کیا ہے، حضور علیہ السلام اس وقت صحت و سلامتی کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لا تحزن، آپ غم نہ کیجئے، یہ نہیں کہا کہ لا تخف، اے صدیق آپ
خوف نہ کیجیے، تو معلوم ہوا کہ صحابہ کو ہر لمحے اپنی ذات سے زیادہ جس ذات سے پیار تھا اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جمہور علماء، محدثین، مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یہ جو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اس صاحب سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہے، یعنی کہ وہ غار والا واقعہ آپ نے سنا ہوا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غار میں تشریف فرما تھے۔ تو احباب ذیوقار یہ مقام اور یہ شان بھی اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی کہ آپ ظاہری دنیا میں، ظاہری زندگی میں آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یار غار ہیں، اور جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو اس کے بعد قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے یار میزار بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ احباب ذیوقار، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں جو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اگر میری اپنی امت میں سے کسی فرد کو اپنا دوست اور اپنا قریبی یعنی جانی دوست بنا سکتا تو وہ ابو بکر ہے۔ فرمایا لیکن وہ میرے دینی بھائی بھی ہیں اور میرے دوست بھی ہیں، یعنی حضور نے فرمایا کہ میرے سب سے قریبی جو ساتھی ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور مقام پہ فرمایا ان آمن الناس علیہ فی صحبتہ وصالح ابو بکر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو حق رفاقت کی ادائیگی اور مال خرچ کرنے میں تمام لوگوں سے بڑھ کر جس کا مجھ پر احسان ہے، فرمایا اس کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسان چکا دیے ہیں، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے۔ فرمایا کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جن کا بدلہ اللہ قیامت والے دن دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے۔ حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور حضور احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے۔ احد پہاڑ ہلنے لگا کہ میری قسمت کہ میرے اوپر حضور تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کے احد پہاڑ کی کیفیت یہ بن چکی تھی، حضور تو وہ ہیں، احادیث میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں مکہ کے راستوں سے گزرتا تو پتھر بھی مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان تو یہ ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہوئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، حضور نے وہاں پہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اسکت یا جبل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا احد پہاڑ ٹھہر جا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو احباب ذیوقار یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پیار تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ حضور نے دنیا میں ہی انہیں یہ بات ارشاد فرمائی، ابو بکر فی الجنہ، امام ترمذی نے اسے حدیث پاک کو نقل کیا، فرمایا حضور نے فرمایا ابو بکر جنت میں جائے گا۔ تو یہ مقام اور یہ سٹیٹس اور یہ شانیں دنیا میں مل رہی ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے
کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں جنتی ہوں، مجھے کنفرم ہے کہ میں جنتی ہوں، نہیں، لیکن صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا کر دی۔ اللہ اکبر، اس سے بڑا اور کیا شان ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی شان ہے۔ کون کون سی شان ان ہستیوں کی بیان کی جائے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی شان ہے کہ جنہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مصلی نصیب ہو جائے، یعنی کہ مصلی رسول حضور کے سامنے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ اور مفسرین نے لکھا اور محدثین نے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یعنی کہ وصال ہونے والا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کچھ ایسی تھی، تو اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام مرض الوفات کے قریب تھے، تو حضور نے خود سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا کہ اے صدیق نماز پڑھاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ مشہور قول کے مطابق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں سیدنا صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں حضور کے ظاہری حیات میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، بہت سی شانیں اللہ نے ان ہستیوں کو عطا کی، اور ان ہستیوں کا جو ارادہ ہوا کرتا تھا، جو ان کا مصمم اور مضبوط ارادہ تھا، وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو تقویت دینا، دین کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اس وقت کے صحابہ کرام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا ان ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری جان ہے، کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت دنیا سے ختم ہو جاتی۔ یعنی معاملات، حالات ایسے بن چکے تھے، جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ تو اس بات کو مان ہی نہیں رہے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ صحابہ رو رہے تھے اور ان کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ وہ اس بات کو ماننے بھی نہیں آ رہے تھے کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمانڈ سنبھالی اور پوری امت کو اکٹھا کیا اس حالت میں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے تشریف لائے اور ساری امت کو اکٹھا کیا۔ لیکن احباب ذی وقار، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خلافت دی گئی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خلیفہ ہیں کہ جو بلا فصل یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد فوراً صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول کے طور پہ، یعنی کہ انہیں یہ پروٹوکول دیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول ٹھہرے۔ اور جب خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت مل گئی تو سب سے پہلے جو انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا وہ قیامت تک آنے والے ہر اس حاکم کے لیے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان رعایا پر میں حکومت کروں گا، اس کے لیے مشعل راہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں درود و سلام عرض کیا، پھر جو ان کے جو خطبے کے مندرجات ہیں، جو اس کے یعنی کہ مین پوائنٹس ہیں، ان میں سے چند آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے فرمایا، لوگوں میں تم پر والی مقرر کیا گیا ہوں، میں تم پر خلیفہ بنایا گیا ہوں،
لیکن میں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر نہیں ہوں۔ یہ عاجزی تھی، یہ انکساری تھی کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی یہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں مجھے خلیفہ تو بنا دیا گیا ہے لیکن میں تم سے افضل نہیں ہوں، جیسے تم انسان ہو ویسے ہی میں انسان ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش آج کے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمایا اگر میں اچھا کام کروں تو تم نے میرے ساتھ رہنا ہے، میری بات ماننی ہے۔ جب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق تمہیں حکم دوں تم نے میری بات مانتے رہنا ہے، جب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے روگردانی کرنے لگوں تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سب سے پہلے خطبے میں یہ باتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ایسا خطبہ ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر ایک حاکم کے لیے اس میں خوبیاں بھی ہیں اور اس کے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری بات فرمایا کہ سچائی امانت ہے، سچ بولنا اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور فرمایا جھوٹ خیانت ہے، کہ جس نے جھوٹ بولا اس نے اللہ کی طرف سے جو امانت دی گئی تھی سچائی کی صورت میں اس نے خیانت کی۔ اور اسی طرح ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ تمہارا ضعیف کمزور جو ظاہری اعتبار سے جو اتنا مالدار نہیں، فرمایا میرے نزدیک قوی ہے، جو تمہارا کمزور شخص ہے میرے نزدیک وہ قوی ہے، وہ طاقت والا ہے۔ اور فرمایا جب تک میں دوسروں سے اس کا حق نہ دلوا دوں، اور فرمایا تمہارا قوی شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے بہت مال سے نوازا ہے اور میری بڑی عزت ہے زمانے میں، فرمایا میرے نزدیک وہ ضعیف ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ حاصل کر لوں۔ حق حاصل کرنے کے معاملے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پہلے خطبے میں بات ارشاد فرمائی، فرمایا جو کمزور ہے اس کو میں طاقتور سمجھتا ہوں، جو اپنے آپ کو بظاہر طاقتور سمجھتا ہے میری نظر میں وہ کمزور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش آج بھی ایسا ہو جائے جو امت کے غرباء ہیں ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے سردار ہیں، کاش ایسا ہو جائے، اور جو امراء ہیں وہ کہیں کہ یار یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، حضور کے امتی ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس نبی کا کلمہ ان غریبوں نے بھی پڑھا ہے۔ کاش یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے تو معاشرے میں جو تفرقات ہیں، جو تفریق ہے، جو لڑائی جھگڑے ہیں یہ ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا خطبہ فرمایا کہ یاد رکھو جو قوم جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتی ہے اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے، برائی عام ہو جاتی ہے، فحاشی پھیل جاتی ہے، اللہ اس قوم کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا خطبہ ہے کہ جس کی جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے چیدہ باتوں کی صورت میں رکھی۔ تو احباب ذوقار، اس دعا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش یہی جو باتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی آج کے حکمرانوں کو بھی سمجھ آ جائیں، اور ہمارا ملک اور ہماری قوم آپس میں پیار محبت کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ سارے معاملات میں محبت کے رشتوں کو یعنی کہ مضبوط کرنا شروع کر دیں۔ اسی طرح احباب ذوقار، کارناموں میں سب سے پہلا کارنامہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسامہ کی روانگی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال ہوا اس سے 2 دن پہلے رومیوں کے خلاف جنگ کے لیے حضور علیہ السلام نے لشکر تیار کیا، اور اس کے جو سپہ سالار تھے وہ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کا وصال ہو گیا، وصال کے بعد صحابہ کی حالت ناغیر ہو گئی، اس کی وجہ سے صحابہ پریشان تھے۔ تو پھر جب صحابہ تھوڑے سے سنبھلے تو فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ جب لشکر اسامہ کی روانگی کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ فلاں دن فلاں وقت
لشکر اسامہ کو روانہ کیا جائے گا رومیوں کے خلاف جہاد کے لیے، تو اس وقت کبار صحابہ اکرام نے سیدنا صدیق اکبر سے مشورہ کیا کہ آپ ایک نوجوان، یعنی کہ اسامہ ابھی نوجوان ہے، آپ انہیں بھیج رہے ہیں، آپ کسی اس ساتھی کو بھیجیں، کسی اس صحابی کو بھیجیں جو تھوڑا سا یعنی جن کا تجربہ ہو، ان کو بھیجیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ درندے مجھے نوچ کر کھا جائیں گے تب بھی میں لشکر اسامہ کو روانہ کر کے رہوں گا۔ کیوں؟ فرمایا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اگر بستی میں میرے سوا کوئی باقی نہ رہے تب بھی اس کو نافذ کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ میرے سوا اس یعنی کہ مدینہ میں کوئی بھی باقی نہ رہے تو پھر بھی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس لشکر کو روانہ کیا اس پہ پہرا دوں گا اور اس کو روانہ کر کے رہوں گا۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایسا کریں کہ ابھی مشاورت کر لیں، ابھی معاملات کچھ ایسے حالات ہیں، ابھی آپ نہ بھیجیں لشکر اسامہ کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر سن لو، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر منتخب کر دیا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتا۔ جس کو حضور نے مقرر کر دیا یعنی کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے مقرر کیا ہے تو وہی سپہ سالار رہیں گے اور وہی لشکر کو لیڈ کریں گے اور لشکر اسامہ روانہ ہو کے رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو احباب ذی وقار، یہ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو سارے احکامات پہ اللہ کے بعد کائنات میں جس کا آرڈر چلتا تھا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر چلتا تھا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد ایک فتنہ یہ بھی سر پکڑنے لگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر حملے ہونے لگے۔ لوگوں نے اٹھ کے اعلان کر دیا کہ ہم آخری نبی ہیں، ہم آخری نبی ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان جھوٹے جو ختم نبوت کو پہرا نہیں دے رہے بلکہ یہ نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، ان کے خلاف جنگ کا اعلان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور اس جنگ کو جنگ یمامہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں سے 700 صحابہ اکرام وہ تھے کہ جو حافظ قرآن تھے، قاری قرآن تھے، یعنی کہ 700 صحابہ اکرام وہ جو حافظ قرآن ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ ان مدعیان نبوت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں، ان کے خلاف بھی اگر تلوار چلی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چلی۔ پھر اس میں بھی اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح اور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، اسی طرح منکرین زکوٰۃ، اس کا بھی ایک مسئلہ تھا۔ جب حضور کا وصال ہوا تو لوگوں نے انکار کر دیا کہ جو زکوٰۃ تھی وہ صرف حضور کے زمانے میں تھی، جو نماز تھی وہ اس وقت تک تھی جب حضور زندہ تھے، اب کوئی نماز نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب جہاد کا اعلان کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا تم نے سنا نہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مال بھی محفوظ ہے، اس کی جان بھی محفوظ ہے، تو آپ صرف زکوٰۃ کے معاملے میں اتنی سختی کر رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر سے عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، سورۃ التوبہ کی آیت ہے، فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فرمایا کہ اگر یہ توبہ کریں،
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّینِ، تو پھر یہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اگر انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو پھر یہ ہمارے دینی بھائی نہیں۔ تو اس وقت جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ آج آپ کے منہ سے یہ بات سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کے ہر معاملے میں آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں عمر فاروق کہہ رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، اسی طرح ابو رجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو بوسہ دیا کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ اللہ نے آپ کی زبان پہ حق کو جاری کر دیا۔ تو احباب ذی وقار، اسی طرح قرآن مجید کو جمع کرنے کا معاملہ یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا۔ محکمہ افتاء، یہ جو آج ہم جن مفتیان اکرام کے پاس جا کے اپنے سوال رکھتے ہیں پھر وہ جواب دیتے ہیں، ان کا آغاز بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اور اسی طرح فوجی نظام، یہ جو فوج آج ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مامور ہے، ان کا نظام بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت آج ہم نے سن کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نسلوں کو ان ہستیوں کی تعلیمات کے ساتھ متعارف کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔